بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی آپ سفر کرتے ہیں جہاز میں تو بہت ساری پرابلمز آتی ہیں، اس میں سے ہیلتھ پرابلمز جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ تو ہمارے یہ 2 یا 3 لیکچرز ہوں گے جس میں کہ ہم یہ بتائیں گے کہ کون کون سی ہیلتھ پرابلمز آ سکتی ہیں سفر کے دوران، اور اس ہوائی سفر کے دوران جو پرابلمز آ سکتی ہیں اس کے لیے بچاؤ کے لیے کیا سمپل مینورز کیا ہیں، سمپل ٹپس کیا ہیں کہ جو اگر ہم کریں تو بآسانی ہم ان سے بچ سکتے ہیں۔ تو ہیلتھ ہیزرڈس کافی ساری ہیں، جیسے موشن سکنس ہے، الٹیاں یعنی کہ جیسے آتی ہیں، جیسے جیٹ لیگ ہو جاتا ہے، ڈرائی سکن کے پرابلمز ہوتے ہیں، ٹیسٹ کم ہو جاتا ہے، تھرومبوسس ہو جاتی ہے، ڈی وی ٹی ڈیپ ویٹنس تھرومبوسس ہو جاتی ہے، اور اس طرح کی کافی ساری ہیلتھ ہیزرڈس ہیں۔ تو چونکہ کافی وہ لمبا ٹاپک ہو جاتا ہے تو آج ہم صرف جو ہے وہ ایئر پین جو ہے اس پہ ڈسکس کریں گے کہ جب ہوائی سفر کرتے ہیں، ہوائی جہاز کا سفر کرتے ہیں تو اس میں ایئر پین، کان کا درد کیوں ہوتا ہے اور اس کی کیا سمپل ریمیڈیز ہیں۔ تو کان کا درد کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ آئیڈیا ہونا چاہیے کہ جہاز جو ہے ایکچولی ایک کیبن ہے، بند کیبن ہے، پریشرائزڈ کیبن ہوتا ہے۔ اس میں کوشش یہ ہوتی ہے ایئر لائن کی یا مینوفیکچرر کی کہ جو پریشر ایٹماسفیرک پریشر ہے جہاز کے اندر جو ہے وہ سیم مینٹین رہ سکے۔ تو اس کے لیے پریشرڈ مینورنگ کی جاتی ہے اس میں۔ تو جب جہاز ٹیک آف کرتا ہے تو ایئر پریشر جو ہے جہاز کے اندر وہ کم ہوتا ہے، اور جب لینڈ کرتا ہے جہاز تو پریشر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، واپس اپنی ایٹماسفیرک لیول پہ آ جاتا ہے۔ تو جب بھی یہ ٹیک آف کرتا ہے جہاز اور اس کا پریشر جو ہے وہ کم ہوتا ہے جہاز کے اندر، تو جو باڈی کے اندر، انسانی جسم کے اندر جتنی بھی کیوٹیز ہیں، جیسے سائنسز ہیں، جیسے ایئر ہے، جیسے انٹسٹائن ہے، سٹمک ہے، اس میں جو گیسز موجود ہوتی ہیں نیچرلی وہ ایکسپینڈ کرتی ہیں، اور جب جہاز واپس لینڈ کرتا ہے تو وہ ریٹریکٹ کر لیتی ہیں، وہ گیس باہر سے اندر آنے شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ 2 مینوور ہیں جو کہ ویسے بیٹھے آپ کو فیل نہیں ہوتے، لیکن ایکچولی وہ جب سفر آپ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ 2 چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو جب جہاز فار ایگزامپل ٹیک آف کر رہا ہے تو اس کا پریشر جو ہے جہاز کے اندر وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب وہ کم ہوتا ہے تو اب چونکہ ہم کان کو، ہمارا ٹاپک کان ہے، ایئر پین ہے، تو ہم کان پہ ہی فوکس کرتے ہیں کہ کان کے اندر جو مڈل ایئر میں ایئر ہوتی ہے، بہت تھوڑی سی کوانٹٹی ایئر کی، ہوا کی ہوتی ہے، تو وہ باہر اسکیپ کر جاتی ہے۔ جب وہ باہر اسکیپ کرتی ہے تو ٹمپینک میمبرین یا کان کا جو پردہ ہے وہ اندر ریٹریکٹ کر جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے سیویئر پین ہونے کا چانس ہوتا ہے، اور سملرلی اس کا الٹ جو ہے وہ لینڈنگ کے وقت ہوگا۔ تو بہرحال لینڈنگ یا ٹیک آف کے وقت کان میں اس وجہ سے سخت درد، تھوڑے سے اس سے کان بند ہونے سے، جس کو کہ پاپنگ اپ آف ایئر کہتے ہیں، اس سے لے کے کان کے اندر سیویئر پین ہو سکتا ہے، یا اس سے بڑھ کے بعض اوقات ہیمریج بھی ہو سکتی ہے ایکسٹریم کیسز میں، اور ایسے پیشنٹس میں جو کہ آلریڈی کان کی کسی بیماری میں مبتلا ہوں۔ تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ پانی کے سپس لیں، ٹیک آف اور لینڈنگ کے دوران سپس لیں، تاکہ جب آپ سپ لیں گے تو یوسٹیشن ٹیوب جو ہے، جو ٹیوب کے کان کو، انٹرنل ایئر کو گلے سے ملا رہی ہے، اس کے تھرو جو ایئر جو ہے اس کا بیلنس رہے اور پریشر جو ہے ایکولائز ہوتا رہے۔ دوسرا یہ چنگم وغیرہ کھا سکتے ہیں، آپ کینڈیز کھا سکتے ہیں، چوس سکتے ہیں، اس سے آپ کنٹینیوسلی جب وہ اس کو چوستے رہیں گے، کھاتے رہیں گے، تو وہ جو ایئر پریشر ہے وہ ایکولائز ہوتا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے یاننگ جو ہے، یعنی جیسے میں جمائی آتی ہے، جو کہ ویسے تو اچھی نہیں سمجھی جاتی ہمارے کلچر میں، لیکن یاننگ جو ہے وہ بھی اس ایئر پریشر کو ایکولائز کرتی ہے اور آپ کا جو کان بند ہوا اس کو کھولنے میں ہیلپ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ 3 چیزیں کر رہے ہیں، یعنی کہ یاننگ ہے، سویلنگ ہے یا سپنگ ہے، چیونگ وغیرہ ہے، تو اس سے اگر نہیں کھل رہا اور آپ پینس فیل کرتے ہیں کہ شروع ہو گیا ہونا، تو آپ ایک مینوور کر سکتے ہیں جس میں کہ آپ نے منہ کو بند کر کے ناک کو پنچ کرنا ہے، اور ایئر جو ہے پنچڈ نوز کے اگینسٹ نکالنی ہے۔ جب پنچ نوز کے اگینسٹ پریشر ڈالیں گے تو چونکہ تینوں چیزیں، گلا، منہ اور ناک اور کان، یہ اندر سے چونکہ ملے ہوتے ہیں، تو جب آپ منہ سے بھی پریشر باہر نہیں آ رہا، ناک سے بھی نہیں آ رہا، تو وہ جو پریشر ہے ایگزرٹ کریں گے آپ، ایئر سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا تو وہ کان کھل جائیں گے۔ تو اس طریقے سے اس کو کہتے ہیں والسیلواس مینوور۔ تو یہ کچھ ٹپس ہیں
اور لیکن اس میں ایڈوائس یہ ہے کہ اگر آپ آلریڈی سائنوسائٹس یا نیزل کنجیشن کا شکار ہیں اور کوئی ٹرانسلائٹس یا کوئی ایسا ناک کان گلے کی کوئی بیماری ہے تو کائنڈلی ٹریول سے پہلے اپنے میڈیکل پروفیشنل سے لازمی مشورہ کریں اور کوئی ڈی کنجسٹنٹ لیں اور